सिराज इलाही हटो हटो कहाँ से अल्लाह अकबर हटो 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 हाँ हटो 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 बात कहाँ है हाँ रोशनी अरे है ना पूरा चढ़ा हुआ सीट दिख रही हाँ बारिश बहुत आ रही अंदर आ रही आपकी तरफ की बचाना अब रोशनी नहीं इनके साथ की तरफ की सीट दिख गई पूरी ए फहद आप है ना पूरा नहीं चढ़ाए दोनों पीछे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब गाड़ी में फिर रहे तो वो जॉन वेस्ली जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा गया थे चीफ मिनिस्टर भी क्रिश्चियन हो गया था उन्हें क्या बोले कि बैठ के कमेंट्स पास करें नहीं मालूम ऑलरेडी उन्हें बदवा तो ले लिया था मेरी नाजायज केस में जो अरेस्ट करे थे ना तभी वेस्ली क्योंकि उन्हें बैठ के मेन टीवी में मेरे खिलाफ बोला था देखना वही है क्या मेन हाँ मैंने दूसरा जो गणेशा लिटिल प्यारे गणेश गाड़ी चला रहे गणेश हाँ गणेश गाड़ी चला रहे हैं दूध पीते बच्चे गाड़ी चला रहे हैं ओ गणेश चलाना का पकड़ लो हाँ देखो देखो गणेश खड़े रहो हम चलो ये देखो देखो सामने देखो बस ऐसी थी वो पीछे देखा हुआ था मैं चलो हटो खड़ो वेलकम बैक जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं मसीह दज्जाल के फॉलोअर का और असली मेहदी अलैहिस्सलाम यानी मसीहा का तो पता ये चलता है कि कुरान और हदीस से साबित है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में बयान फरमा दिया है बंद बातों में कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है और कुरान भी इस बात की गवाही देता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी है उसने ये दावा नहीं किया कि वही ईसा इब्ने मरियम है मेहदी बनकर आए हैं बल्कि ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया उसकी जगह यानी उनकी जगह अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम की जगह जो शख्स आया है वो मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर जो आया है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी है जो उनको किस तरीके से उनका नाम रखा गया कि ईसा इब्ने मरियम अल्लाह ने उनका नाम किस तरीके से रखा आपने अभी सुना कि वो वाहियात अंदाज जो नाम रखा गया ईसा इब्ने मरियम अच्छा ये बता मैं तो मिर्ज़ाई हूँ अहमदी हूँ ये बता कि तू कैसे ईसा इब्ने मरियम बन गया ये तो बता देखिए मैं तो पहली बार ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम हूँ ही नहीं मैं तो मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान हूँ जिससे रूहुल क़ुद्दूस कहा गया है यानी अल्लाह ताला की रूह कहा गया है यानी अल्लाह के रसूल को अल्लाह की रूह भी कहते हैं और मुझे जो है अवतार भी कहा गया है और मैं ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल कुरान से साबित है मानता हूँ और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है और ईसा इब्ने मरियम से मुराद यहाँ पे अल्लाह की रूह है मुझे किसी भी तरीक़े से रूह अल्लाह नहीं बनाया गया बल्कि मैं जब पैदा हुआ तो मुझ में अल्लाह ताला ने जो रूह दाखिल की है वो एक बंदे में रूह तो दाखिल करता है तो अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रूह दी है और मैं इसलिए रूह अल्लाह हुआ तो मेहदी को ही रूह अल्लाह कहा गया जैसा सुअर को मसीह दज्जाल को सुअर कहा गया है ईगल कहा गया है मुर्दों को खाने वाला चील उसी तरीके से मुझे मेहदी अलैहिस्सलाम को रूह अल्लाह भी कहा गया है तो उस बिना पर हदीस में जो लफ्ज़ आए ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे इसके माने ये था कि रूह अल्लाह नाजिल होगा मेहदी अलैहिस्सलाम पर वो जब बचपन में ही माँ के पेट में होंगे तब अल्लाह ताला तीसरे महीने में रूह दाखिल करता है जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए तो मुझ में अल्लाह ने अपनी रूह दाखिल की और इसी तरीके से मैं ईसा इब्ने मरियम नहीं हूँ लेकिन रूह अल्लाह हूँ वो ईसा अलैहिस्सलाम को तो इंतकाल हो चुका है वही तो हमारे देखा देखी करके कॉपी करा है ना तो अरे नादान इंसान मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई भी बच्चा दुनिया में पैदा जब होता है
ماں کے پیٹ میں جب 3 مہینے کا ہو جاتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام آ کے روح پھونکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا فرق یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص روح مجھ میں پھونکی ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور میں پیدا ہوا تو میں ہی مہدی علیہ السلام مجھ سے روح اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پہ جو سمبولک لفظ آیا ہے روح اللہ نازل ہوں گے اس کے معنی یہ ہے. مگر تم نے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے جو کہا ہے وہ یہ کہا کہ وہ جب بڈھتی وقت پہنچ گیا تو کہا کہ اللہ نے اس کو پہلے مریم بنایا بی بی مریم اور اسی میں سے اس کو نعوذ باللہ اس کے ساتھ شوہر جیسا برتاؤ کیا اور اسی میں سے اس کو پیدا کیا. تو یہ تو واحد بات ہو گئی نا, ہے نا, ہے کہ نہیں؟ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے, بہت ہی بری بات ہے یہ. اچھا یہ بتائیے جو پرسوں لاہور میں اٹیک ہوا گڑی شاہو میں اور دوسری مسجد میں, تو ان کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ وہ تو شہید ہوئے ہیں, وہ تو ہمارے احمدی بھائی ہیں, شہید ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں, معصوم نماز پڑھتے ہو رے کتنا برا ہو گیا رے بھائی بہت برا ہوا رے, ابھی تک رو رہے ہیں لوگ کہ ان کو تو شہید کر دیا گیا. اللہ کی مسجد کے اوپر جو ہے لوگوں نے اٹیک کیا. ایسے لوگوں کو کیا اسلام یہی دعوت دیتا ہے؟ کیا اسلام یہی بولتا ہے کہ بے سہارا لوگوں کو جو نماز میں کھڑے ہیں اللہ کے ان کو مار دو؟ کیا یہی اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے؟ دیکھیے میرے بات سنیے. پہلی بات تو آپ معاف کیجئے کہ جو لوگ جہنم رسید ہوئے ہیں پرسوں گڑی شاہو میں مسجد میں آپ لوگوں کی, پہلی بات تو انہیں شہید کا لفظ استعمال مت کریے ان کے واسطے, کیونکہ شہادت کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں اور وہ رزق بھی پاتے ہیں, لیکن ہم کو شعور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر. تو آپ ان کو شہید کے لفظ استعمال نہ کریں پلیز, یہ کہہ دیجئے کہ وہ جہنم رسید ہوئے ہیں. تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, خوشی ہو رہی ہے, تکلیف نہیں ہو رہی ہے کہ اتنے معصوم لوگ مر گئے ہیں وہاں پر؟ آپ کا کیا گیا؟ یہ تو ہمارے لوگ مر گئے, بے گھر ہو گئے, کئی بدوائیں ہو گئی, معصوم بچے جو ہیں اناتھ ہو گئے. مجھے معلوم ہے, مگر یہ بھی میں جانتا ہوں کہ موت ایک صرف انٹرول ہے. حشر کے میدان میں پھر اللہ تعالیٰ اٹھا کے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا نا ان کو. پرابلم کی کیا بات ہے؟ آپ نہیں سمجھتے انا للہ و انا الیہ راجعون, اے اللہ مجھے مرنا ہے, آپ سے ملنا ہے. تو وہ لوگ تو صرف وہ لوگ سوئچ آف ہوئے ہیں, جیسا ایک کمپیوٹر سوئچ آف ہو جاتا ہے, ایک ٹیلی ویژن سوئچ آف ہو جاتا ہے وقتیہ, پھر وہ سوئچ آن ہونے والے ہیں نا حشر کے میدان میں. تو نقصان کہاں ہوا؟ تو اللہ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیا, پھر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے کھڑا کرنے والا ہے. تو نقصان میرا کیا ہے, آپ کا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے. لیکن شہید کے لفظ استعمال نہ کریں پلیز, کیونکہ دیکھیے آپ نہیں تو خوش ہو رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تو خوش ہو رہا ہوگا نا, تو مہدیوں احمدیوں کا دشمن ہے, تو بددعائیں کرتا ہے ہمارے لیے, تو ہمارے معصوم بچوں کا دشمن ہے. جی نہیں, میں آپ کا دوست ہوں. دوست اس انداز میں جیسے ایک ڈاکٹر ایک مریض کا دوست ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنا دوست مانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ, کیونکہ یہ کبھی دوست اللہ کے نہیں ہوئے تو میرے کیا دوست ہوں گے. مطلب میرا مقصد تمہیں بچانا ہے, اسی لیے میں تمہارا ہمدرد ضرور ہوں, تاکہ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں جہنم کی آگ سے. تو تم جو بول رہے ہو معصوم بچے, تم کو یہ نہیں معلوم کہ حدیث نبی کہ جو معصوم بچے کافروں کے بھی مرتے ہیں, جس کی عمر 7 سال کی ہوتی ہے یا کم از کم غیر شادی شدہ ہوتے ہیں بچے جو معصوم ہوتے ہیں, وہ لوگ سب مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو حشر کے بعد جہنم ان کے لیے حرام کر دیا ہے, بلکہ وہ لوگ جو ہے کافروں کے بچے جو معصوم ہیں وہ جنت کے اندر خادم ہوں گے, تو لہٰذا وہ بھی جنتی ہو گئے. تو ہمیں معصوم بچوں کے انتقال میں کوئی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اتنا ہے کہ معصوم بچوں پہ جنت حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے, لہٰذا بے فکر ہو. لیکن یہ مرزائیوں کو احمدیوں کو آپ شہید نہ کہیں, یہ جہنم رسید ہوئے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے دشمن تھے, اللہ کے نبی کے دشمن تھے اور جھوٹ ہی کی تبلیغ کرتے رہے. یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی مر جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اسی کا کام لے کر پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک سال میں کم از کم ایک احمدی کو 10 احمدی بنانا ہے, اور دیکھو کتنا جھوٹ پھیلا رہے ہیں. کیا آپ لوگ کبھی کوئی سچی بات پھیلائے ہیں سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ بے شک سچی بات ہے, لیکن اسی کی آڑ میں آپ صرف جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ ہی پھیلاتے گئے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو شہید کے لفظ استعمال نہ کریں پلیز. تو کیا تو چاہتا ہے کہ ٹیررزم پھیلے اسلام کے نام پر؟ جی نہیں, ٹیررزم کے میں قطعی خلاف ہوں, اور یہ میں مانتا ہوں کہ ٹیررزم
خلاف ہے، کیونکہ مجھے تو افسوس ہے اس بات کا کہ میرے تبلیغ سے پہلے کئی 80-90 لوگ 150 لوگ جہنم رسید ہو گئے ہیں۔ میں تو چاہتا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں، توبہ کریں اور وہ اللہ کے پاس جائیں۔ میرے لیے تو یہ افسوسناک بات ہے، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہو کے رہیں گے۔ مرزا جی آپ جو سمجھ رہے ہیں مجھے غلط نہ سمجھے، سوری، کیونکہ وہ لوگ شہید نہیں ہو سکتے کسی بھی اعتبار سے، کوئی شہید نہیں۔ اگر کوئی ملک کے لیے مرتا ہے، دیکھو اللہ کے راستے میں مانے جانے والے کو شہید کہتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں شرط یہاں پہ ہے کہ پہلے وہ مسلمان مومن ہو، پہلی بات، اس کے بعد شہادت کا مرتبہ ہے وہاں پر۔ پلیز آپ قادیانیوں کے لیے شہادت کے لفظ استعمال ہی نہ کریں، اور جو کرے گا وہ بھی گناہ گار ہے، میں بتا رہا ہوں۔ ہاں پلیز، کوئی سنی جماعت کا آدمی یا کوئی سچا مسلمان ان کے لیے شہادت کے لفظ استعمال ہرگز نہیں کرے گا۔ ہاں میں مانتا ہوں جہنم رسید ہو گئے ہیں بہت زیادہ، جو کہ کفر کی موت مرے ہیں، اس کا افسوس ہے مجھے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں، ہمارے ہاتھ میں